ویران دل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ لوگوں سے اپنی ضرورت چھپائے رکھنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بھوکا ہو یا اس کا کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ خوشحالی لانے کی 7 چیزیں: قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، مجبور کی مدد کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا۔ نمبر 1، امانت کی پاسداری کرنا۔ نمبر 2، گفتگو میں سچ بولنا۔ نمبر 3، حسن اخلاق۔ نمبر 4، حلال و پاکیزہ روزی۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، بس گائے کا دودھ پی لیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درختوں پر چرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو، اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ پڑوسی کے حقوق: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اچھے ہمسایہ کا انتخاب کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسایہ کو تلاش کرو، اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو ڈھونڈ لیا کرو۔ اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا، کانچ کا ٹوٹ جانا، الو کی نحوست، بائیں آنکھ کا پھڑکنا، دودھ کا ابل جانا وغیرہ وغیرہ۔ جہنم کے ہتھوڑے کا وزن: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کا 1 گز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی پیالے میں کھا کر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ استغفار کے فوائد: نمبر 1، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، حالات اچھے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت: نمبر 1،
جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 2، جب آپ گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ نمبر 4، اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام۔ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر رفع حاجات کرنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، دانت سے ناخن کاٹنے سے، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ۔ قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ سونے سے قبل یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا، تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ قرض لینے والا چور کیسے؟ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے دھوکے دہی سے قرض لیا اور قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ مریض کے لیے خوشخبری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی رہو، دنیا کے غنی لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ مسجد میں یا مسجد جاتے وقت انگلیاں چٹکانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے ارادہ سے نکلے تو اپنے ہاتھوں سے تشبیک نہ کرے، یعنی انگلیاں نہ چٹکائے، کیونکہ وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے۔